عشق کا شین از قلم علیم الحق حق کی۔ ارجمن تو اپنی خوشی میں کچن میں یوں گھسی کہ درمیان میں صرف نماز کے لیے ہی نکلی۔ شام کی چائے پر اس نے بالکل اہتمام نہیں کیا کہ اس کے بعد شاید کھانا ٹھیک سے کھایا نہ جائے۔ شام کی چائے باہر لان میں پی گئی اور وہاں سب موجود تھے۔ پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن ارجمن کو کھانے کی فکر تھی۔ وہ چائے پیتے ہی اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے برسوں کے بعد ملے ہیں اور تم بات ہی نہیں کر رہی ہو، نور بانو نے شکایتاً کہا۔ یہ بات آمد کے بعد سے اب تک وہ مسلسل محسوس کر رہی تھی کہ ایک بار ملنے کے بعد ارجمن سامنے ہی نہیں آئی۔ اس کا دل اندیشوں سے بھر گیا، کہیں تم خفا تو نہیں ہو ہم سے؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپی، میں آپ سے خفا ہو سکتی ہوں بھلا؟ اس پر عبدالحق کو لگا ارجمن شاید اس سے خفا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، خاموش رہا۔ تو پھر ہمارے پاس بیٹھتی کیوں نہیں، باتیں کیوں نہیں کرتی ہم سے؟ نور بانو بولی۔ رات کے کھانے کے بعد اطمینان سے باتیں کریں گے آپی، ارجمن نے جواب دیا اور جیسے رسی تڑوا کر بھاگ نکلی۔ نور بانو کے لیے یہ تشویش کی بات تھی، اتنا سن کر بھی نہیں رکی۔ ارجمن کہیں کوئی بات تو نہیں؟ اس کے بعد وہ پریشان ہی رہی۔ اس کے منصوبے میں ارجمن کی خاص اہمیت تھی، اس کے بعد تو اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اب تو وہ حمیدہ کے سامنے بات بھی منہ سے نکال بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ تمام وقت اپنے کمرے میں بند اسی پر سوچتی رہی۔ ارجمن نے ایک بار بھی آ کر اسے نہیں پوچھا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ منصوبہ بناتے ہوئے وہ سب سے اہم بات نظر انداز کر گئی۔ ارجمن اسے سچ مچ بہت چاہتی تھی اور وہ خود بھی اس سے ایسی ہی محبت کرتی تھی، ورنہ اپنی عزیز ترین متاع میں اس کے ساتھ سانجھے کا کیوں سوچتی؟ لیکن جب تک ارجمن سامنے تھی تو اور بات تھی، جب وہ یہاں سے فرار ہو گئی تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ 6 سال کی دوری بہت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک بڑی ہوتی ہوئی بچی کے معاملے میں۔ جب وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، اور اب واپس آئی تو وہ 14ویں جماعت پاس کرنے والی ہے۔ اس دوران وہ کالج میں بھی پڑھی ہے، عبدالحق ہی کی طرح، اور وہاں لڑکے بھی ہوتے ہوں گے۔ ارجمن اس عمر میں تھی جہاں لڑکیوں کو محض محبت سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ نور بانو کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ اس نے واقعی بڑی غفلت کی، اسے پہلے ہی ارجمن کو تیار کرنا چاہیے تھا، لیکن کیسے کرتی؟ وہ بچی ہی تو تھی، اس سے ایسی باتیں کیسے کرتی؟ دراصل 6 سال کی دوری میں بھی وہ اسے وہی بچی لگی۔ آدمی کسی کو چھوڑ کر دور جاتا ہے تو کتنے ہی برس دور رہے، اس کی آنکھوں میں اس کی وہی آخری دید ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ارجمن کو دیکھ کر اسے جھٹکا کیوں لگتا؟ وہ تو حیران رہ گئی تھی۔ ارے اسے دیکھ کر ارجمن جوان ہو گئی، اور کتنی حسین ہے، اتنا لمبا قد۔ کالج میں کتنے ہی لڑکے اس کے خواب دیکھتے ہوں گے، اچھی تو وہ سبھی کو لگتی ہوگی۔ حسن کی تعریف، اور اس عمر میں لڑکیاں تو ویسے ہی موم ہو جاتی ہیں۔ کچھ عجب تو نہیں کہ اسے بھی کسی سے محبت ہو گئی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو معاملہ آسان نہیں، مگر اس کے اندر کہیں یہ اعتماد بھی تھا کہ اس صورت میں بھی وہ ارجمن کو رضامند کر ہی لے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس طرح وہ ارجمن کو اس کی بہت بڑی خوشی سے محروم کرے گی، بلکہ اسے بددیانتی میں بھی مبتلا کرے گی، اور یہ کہ یہ اس کی خود غرضی ہوگی۔ بہرحال وہ متردد رہی، لیکن جب کھانا لگا تو حیران رہ گئی۔ ارجمن نے کئی طرح کے کھانے پکائے تھے، یہ سب کرنا تھا تو وہ کسی کو وقت کیسے دے سکتی تھی؟ اور یہ بھی اس کی محبت ہی کا ثبوت تھا۔ حمیدہ خود حیران تھی۔ نکی، اتنا کچھ کر لیا تو نے؟ اور عبدالحق نے بے بسی سے کہا، اتنی بھوک لگ رہی ہے، مگر میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ کیا کھاؤں۔ سب کچھ کھا جائیے آغا جی، اتنا کھانا دیکھ کر تو بھوک ہی ختم ہو گئی میری، تو میری محنت رائگاں گئی کیا؟ ارجمن نے اداسی سے کہا۔ حمیدہ نے عبدالحق کو خفگی سے گھورا، وہ پہلے ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے تو محاورتاً کہا تھا ارجمن، وہ جلدی سے بولا، ورنہ اب تم دیکھنا یہ کم پڑ جائے گا۔ ارجمن بچوں ہی کی طرح خوش ہو گئی۔ اس کی فکر نہ کریں آغا جی، میں اور لے آؤں گی۔ اور جب کھانا شروع ہوا تو سبھی نے بہت اچھی طرح کھایا اور سبھی نے تعریف کی۔ بھئی میں تو زیادہ ہی کھا گیا، عبدالحق نے کہا۔ برسوں کا بھوکا تھا،
برسوں سے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس پر نور بانو نے اسے گھورا۔ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ میں تو کھانا پکانا ہی بھول گئی اماں، نور بانو نے وضاحت کی۔ طبیعت ہی اتنی خراب رہتی تھی۔ وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، حمیدہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ پر تو فکر نہ کر، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ یوں موضوع بدل گیا۔ کھانے کے بعد نور بانو نے سرگوشی میں ارجمن سے کہا، اب تو میرے پاس بیٹھو گی نا تم؟ نماز پڑھ کر آتی ہوں آپی، میں اپنے کمرے میں ہوں، خوب باتیں کریں گے ہم۔ میں تو ترس گئی ہوں تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ ارجمن خوشی سے مسکرائی۔ میرا بھی یہی حال ہے آپی۔ رات برسوں کے بعد ملنے والوں کی 2 محفلیں سجیں۔ ایک حمیدہ کے کمرے میں جہاں رابعہ، زبیر اور ساجد بھی تھے، دوسری عبدالحق کی خوابگاہ میں جہاں بس نور بانو اور ارجمن تھیں۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر ارجمن نے پرتشویش لہجے میں کہا، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں آپی، کراچی میں رہ کر صحت بہت خراب ہو گئی آپ کی، اسے تو اچھا تھا آپ کراچی نہ جاتی۔ یہ وہ بات نہیں پگلی، نور بانو نے آہ بھر کر کہا۔ اب وہ سوچی سمجھی گفتگو کرنے والی تھی۔ یہ تو اندر کا روگ ہے میری گڑیا۔ کیسا روگ آپی؟ مجھے بھی بتائیں گے نا؟ تم سے تو میں دل کی ہر بات کہہ سکتی ہوں، ایک تم ہی تو ہو، لیکن یہ تو کھلا روگ ہے۔ میں سمجھی نہیں آپی۔ مجھے اولاد کی بڑی آرزو ہے، کسی نہیں ہوتی، مگر اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اب یہ آرزو روگ بنی تو صرف عبدالحق صاحب کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے، انہی پر ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ ارجمن نے بے ساختہ کہا، یہ روگ مجھے اندر ہی اندر چاٹ رہا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میں بہت دعا کرتی ہوں آپی۔ ارجمن نے بڑے خلوص سے کہا، مجھے لگا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں کرتے آپی، یہی تو بات ہے ارجی۔ میں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن میں حقیقت پسند بھی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرے نصیب میں ماں بننا نہیں ہے، یہ نا امیدی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارجمن کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ میں نا امید کب ہوں؟ حقیقت سامنے رکھتی ہوں اور مسئلے کا حل سوچتی ہوں۔ امید تو نہیں چھوڑی میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن مجھے اولاد مل سکتی ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے اس پر، بس ایک ہی حل ہے، صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں آپی، ارجمن نے سادگی سے کہا، لیکن اس کے لیے دعا کے ساتھ اور بھی کچھ کرنا ہوگا تمہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں آپی، سوچ لو۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، میرے لیے کرنا زیادہ آسان ہے کہنے سے۔ آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ پہلے ہی تم بتاؤ، تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی سے محبت کرتی ہو؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ ارجمن کے منہ سے بے ساختہ نکلا جی، لیکن جی ہاں کہنے سے پہلے ہی اس نے خود کو روک لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جی نہیں آپی۔ سوال کرتے ہوئے نور بانو نے اس کے چہرے پر نظر رکھی تھی۔ اس نے ارجمن کے نہ کہنے کے باوجود جی ہاں سمجھ لیا۔ اس نے جان لیا کہ بات کی جی نہیں، محض رسمی تھی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی، لیکن تھی وہ بھی دھن کی پکی۔ ایک کم عمر لڑکی کو اس کی محبت سے ہٹانا آسان نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ اسے ہر صورت میں رضامند کرنا تھا۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو میرے لیے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ اس بار ارجمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی آپی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے آنسوؤں پر نور بانو کو پورا کنٹرول تھا۔ وہ جب چاہتی رو سکتی تھی، چنانچہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگی۔ کیا ہو گیا آپی؟ ایسے نہ روئیے، ارجمن نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرا دل کرتا ہے آپی۔ نور بانو کی ہچکیاں بن گئیں۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ امید نہیں چھوڑتی، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، تو پھر کیوں رو رہی ہیں؟ حکم دے مجھے۔ یہ سچ ہے، صرف تم ہی مجھے اولاد دلا سکتی ہو، نور بانو نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ارجمن نے بے بسی سے کہا۔ اولاد بازار میں ملتی ہوتی تو میں آپ کی گود بھر دیتی، تم اس کے باوجود میری گود بھر سکتی ہو، تو بتائیے تو، حکم تو کریں۔ ارجمن نور بانو کی تیار کی ہوئی رو میں بہہ گئی۔ لیکن تم میری بہن ہو، میری کھوئی ہوئی بہن، جو اللہ کی رحمت سے مجھے واپس مل گئی، اور جو کچھ میں تم سے چاہتی ہوں وہ بہت بڑی خود غرضی ہے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں تم سے اتنی بڑی قربانی
تمہارے وجود کی قربانی کیسے مانگ سکتی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں آپ سے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں آپ کے لیے۔ تم اپنی محبت قربان کر سکتی ہو میرے لیے؟ نور بانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ارجمن کے ہوش اڑ گئے۔ کیا آپ ہی جانتی ہیں میری محبت کے بارے میں اور قربانی؟ پھر اسے خیال آیا کہ اس کا دل اسے کیسے کیسے یقین دلاتا رہا ہے۔ آپ ہی، مجھے کسی سے محبت نہیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہوتی تو بھی میں اسے آپ کے لیے قربان کر دیتی۔ نور بانو کا یقین پختہ ہو گیا کہ ارجمن کسی سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ اب وہ اس کی بات نہیں ٹالے گی۔ تمہیں میری خاطر، میری گڑیا، میری بہن، میری خاطر شادی کرنا ہوگی۔ ارجمن کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے نور بانو کو دیکھتی رہی۔ اس کے وجود میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ہاں، تمہیں اپنے آغا جی سے شادی کرنا ہوگی۔ ارجمن کے چہرے کا تاثر تیزی سے بدلا۔ اب وہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ کہیں دور سے بول رہی تھی۔ نور بانو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری خاطر، میری جان، اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ایک یہی صورت ہے گڑیا، میں جانتی ہوں میں تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہوں، لیکن بہن سمجھتی ہوں تمہیں، تو یہ تم پر میرا حق بھی ہے۔ یہ مجھ پر احسان ہوگا تمہارا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارجمن نے سنا تھا اور بالکل صاف سنا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ اسے کہنے میں غلطی ہوئی ہے، یا پھر اس نے سننے میں۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ ہی؟ کیوں ممکن نہیں؟ نور بانو نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ خدا گواہ ہے، میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن گلنار کا مقام دیتی ہوں، اتنی ہی محبت کرتی ہوں تم سے، لیکن خدا کا شکر ہے تم گلنار نہیں ہو۔ میں اور تم چاہے سمجھیں، لیکن اللہ کے ہاں ہم سگی بہنیں تو نہیں، ورنہ تو میں تم سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے 2 سگی بہنوں کو نکاح میں یکجا کرنا حرام کیا ہے مردوں پر۔ تو یہ سچ ہے؟ ارجمن نے بے یقینی سے سوچا۔ یہ وضاحت ثابت کر رہی تھی، نہیں یہ ضرور کوئی خواب ہے۔ نور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بے یقینی کو ہچکچاہٹ پر محمول کیا۔ میں جانتی ہوں تم نے کبھی اپنے آغا جی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، اور وہ تم سے بہت بڑے ہیں عمر میں، لیکن تم جانتی ہو وہ بہت اچھے ہیں، اور پھر تم مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ ارجمن اب ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ یہ کیسی انہونی تھی؟ خود آپ ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ ان پر احسان ہوگا۔ یہ تو آغا جی پر کسی کی پرچھائی بھی برداشت کرنے والی نہیں، اور یہ خود میرے دل کی مراد میری جھولی میں ڈال رہی ہیں۔ میرے اندر بیٹھے اللہ میاں نے یہی کہا تھا، سب کچھ ہوگا مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ تو اللہ میاں ہی تو تھے، اور وقت آ گیا۔ اس کی سوچوں نے نور بانو کو پریشان کر دیا۔ میری خاطر، میری بہن، میری خاطر ہاں کر دو، اس نے ارجمن کو جھنجھوڑ دیا۔ ارجمن نے ان لمحوں میں یہ بات سمجھ لی کہ اسے آغا جی میں اپنی دلچسپی، ان کی محبت چھپانی ہے، ورنہ آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ جس طرح سے عطا فرما رہا ہے اسی طرح اسے قبول کرنا ہوگا، اور اظہار کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ آغا جی سے مل رہے ہیں۔ مجھ پر احسان کر دو میری بہن۔ نور بانو کا تو بس نہ چلا تو وہ رونے لگی۔ ارجمن سچ مچ تڑپ گئی۔ یہ تو ناشکرا پن ہوگا کہ اس کی جھولی منہ مانگی خوشیوں سے بھرنے والی ہے۔ نور بانو روئے۔ اس نے نور بانو کو لپٹا لیا۔ احسان کیسا آپ بھی؟ یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ پر مان کیا۔ بہن سمجھا، میں آپ کو انکار کر سکتی ہوں بھلا؟ نور بانو خوشی سے ہنس دی۔ میں آخری سانس تک تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں آپی، یہ تو بہنوں کا معاملہ ہے، مگر مجھے ایک الجھن ہے، میں ہی کیوں؟ آغا جی اتنے اچھے ہیں، ان کے لیے کیا کوئی کمی ہے؟ پھر میں ہی کیوں؟ نور بانو نے محبت سے اس کے رخسار تھپ تھپائے۔ تم بہت معصوم ہو پگلی، کچھ بھی نہیں سمجھتی، اس نے بے حد محبت سے کہا۔ تمہارے آغا جی میرا بہت قیمتی خزانہ ہے، اس خزانے میں سے کسی کو ایک ذرہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ ان کی دوسری شادی کے مقابلے میں تو مجھے مرنا قبول ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے تمہاری ایسی محبت دی ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اس میں تمہاری خوشی ہے تو پورا خزانہ تمہیں دے دوں۔ یہ تو خیر میں اپنی غرض کے لیے کر رہی ہوں، لیکن سچ کہہ رہی ہوں ارجی، دنیا میں ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میں ان کا سانجھا کر سکتی ہوں۔
اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں جس سے جو چاہے دلا دے کسی کو۔ ارجمن نے سوچا، چلیں آپ ہی، میں نے آپ کی بات مان لی، مگر مجھے یہ تو بتائیں کہ اس سے آپ کو اولاد کیسے ملے گی؟ ابھی تم یہ باتیں نہیں سمجھتی ہو، نور بانو نے مربانہ انداز میں کہا۔ بس تم میرے کہنے پر عمل کرتی رہنا، سب کچھ ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مگر ایک بات پہلے ہی بتا دوں، تمہیں اپنا بچہ مجھے دینا ہوگا۔ ارجمن تو بہیر بہوٹی ہو گئی، اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لوگ یہی سمجھیں کہ وہ میرا بچہ ہے۔ ارجمن پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن شرم سے پوچھ نہیں سکی۔ آپ جانیں آپی، میں تو بس وہی کروں گی جو آپ کہیں گی۔ بس تو ٹھیک ہے، خوش رہو میری بہن، اتنی قربانی تو میری گلنار بھی نہیں دیتی میرے لیے، نور بانو نے کہا۔ پھر کچھ یاد آیا تو وہ اداس ہو گئی۔ وہ گلنار تو بڑی آرزو تھی، اور گلنار کو تو بڑی ہی آرزو تھی بھائی کی، وہ انہیں بھائی سمجھتی تھی۔ پھر چونکی، تم نے تو کبھی انہیں بھائی نہیں سمجھا نا؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ نہیں آپی، ارجمن نے بے ساختہ کہا، اور فوراً ہی گھبرا بھی گئی۔ خدا کا شکر ہے، نور بانو نے خلوص سے کہا۔ ارجمن نے نور بانو کے پاس سے آتے ہی شکر کے 2 نفل ادا کیے، اور وہ سجدے میں روتی رہی۔ اتنی بڑی نعمت جو اس طرح بے گماں ملی اور خیر کے ساتھ ملی، تو اس کے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ آنسوؤں سے اچھا، سچا اور بلیغ ترجمان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایسی خوشی تھی کہ اس رات وہ سو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی سوچتی رہی اپنی زندگی کے بارے میں، کہاں کہاں سے گزر کر وہ کہاں پہنچ گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے عبارت تھا۔ اسے یاد تھا وہ نیلم بائی کے گھر کیسے پہنچی۔ وہ معصوم بچی تھی، لیکن اس کا حافظہ بلا کا تھا۔ ہر بات یاد تھی اسے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اردو ادب سے اسے لگاؤ تھا۔ کالج میں تعلیم کے دوران وہ کثرت سے مطالعہ کرتی رہی، لیکن جب اس نے غلام عباس کا شاہکار افسانہ آنندی پڑھا تو جیسے اس پر حجرہ ہفت بلا کا در کھل گیا۔ اس ایک افسانے نے اس کی معصومیت کو آگہی میں تبدیل کر دیا۔ وہ افسانہ وہ بار بار پڑھتی رہی، ہر بار اپنی اور پھپھو کی زندگی کا نقطہ اس پر کھل جاتا۔ اس کا وہاں دم گھٹتا تھا، لیکن بہرحال اسے وہ گھر سمجھتی تھی۔ اسے اب پتہ چلا وہ طوائف کا کوٹھا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ پھپھو کے پاس آنے والے ان سے شادی کے امیدوار نہیں، ان کے جسم کے خریدار تھے۔ پھپھو ہر رات کس قیامت سے گزرتی تھی، یہ سوچ کر اس کی روح تک میں زخم پڑ گئے۔ وہ بالا خانے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں گاہکوں کو لبھاتی بلاتی تھیں، تبھی تو پھپھو اسے وہاں نہیں بیٹھنے دیتی تھیں۔ پھپھو اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی تھی، یہ بھی اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے جان لیا کہ پھپھو نے اسے اس دلدل سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، ورنہ وہ جان دے دیتی۔ وہ سب کچھ کبھی قبول نہیں کرتی۔ پہلے تو سارے منفی رخ اس پر کھلے، اسے خود سے بھی گھن آنے لگی، لیکن پھر دل میں رہنے والے اللہ میاں نے اسے مثبت انداز میں سوچنا سکھایا۔ پھپھو اس کوٹھے پر بھی نماز پڑھتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، اور اسے پڑھاتی بھی تھیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی۔ اور کیسی عجیب بات تھی کہ اس نے پہلی بار آغا جی کو دیکھا تو وہ بالا خانے پر ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہیں اس نے ان کی تصویر بنائی، اور وہیں سے وہ ان کی نگاہوں میں ایسے بسے کہ کبھی دور نہ ہوئے۔ اس روز وہ ضد کر کے بالا خانے پر آئی تھی، ورنہ پھپھو اسے وہاں کبھی جانے ہی نہیں دیتی تھیں۔ یہ اللہ کا انداز تھا، کسی کو کسی سے ملانے کا، کوڑے کے ڈھیر پر 2 پاک روحوں کی ملاقات۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ کوٹھے پر گزری ہوئی اس زندگی میں اللہ نے اپنی کتنی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں اسے۔ پھر اسے اچھو میاں والا واقعہ یاد آیا۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی، لیکن پھپھو نے اسے سمجھایا تھا اچھو میاں برے آدمی نہیں، جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا، وہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرے۔ اب وہ کسی حد تک اس واقعے کو بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس طرح کی غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اور اسے اچھو میاں اسے بٹیا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی یاد تھا۔ بعد میں تو وہ انہیں نانا کہنے لگی۔ ویسے تو اس کوٹھے پر وہ واحد آدمی تھے جو اسے اچھے لگتے تھے۔ پھر اس نے یہ معجزہ بھی دیکھا کہ اچھو میاں کتنے تبدیل ہو گئے، وہ ان دونوں کی ڈھال بن گئے۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان دونوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ بہت پہلے کوٹھا چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ پھر تو یہ ہوا
کہ اچھو میاں اس کے ساتھ بیٹھ کر پھپھو سے قرآن پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے نماز بھی شروع کر دی۔ کتنے خوبصورت ہو گئے تھے وہ، ان کے چہرے سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اور وہ بچی تھی، میں سمجھتی نہیں تھی لیکن دیکھتی تھی کہ پھپھو کوٹھے پر کبھی رغبت سے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ پھر اس نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ بوا ایک کونے میں پڑ گئیں اور اس کی حیثیت پھپھو کو مل گئی۔ اب وہ ہر چیز کی مالک تھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ سونے لگی۔ اب وہ اس کی وجہ بھی سمجھ سکتی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں محفوظ کر دیا تھا، انہیں اس زندگی سے بچا لیا تھا جس سے وہ چڑھتی تھیں۔ اللہ نے کوٹے پر ہوتے ہوئے بھی انہیں محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے ان دنوں کا تصور کیا اور حیران رہ گئی۔ کوٹھے کی مالک بننے کے بعد پھپھو نے ہر دن وہاں سے ایسا گزارا جیسے کوئی خاتون خانہ۔ عشاء پڑھ کر وہ سو جاتیں، فجر کے وقت اٹھتیں، نماز پڑھتیں، قرآن پڑھتیں، پھر کرتوں کی سلائی کڑھائی کھانا وہ خود پکاتی تھیں اور رغبت سے کھاتی تھیں۔ کوٹھے سے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیتی تھیں، کہتی تھیں یہ حرام ہے، اللہ نے ہمارے لیے رزق حلال جاری فرما دیا ہے، الحمدللہ۔ اسے یاد تھا کبھی کئی دن تک گھر میں دال پکتی اور باقی لوگوں کے لیے تو باہر سے کھانا آتا تھا۔ وہ مزے کے کھانے ہوتے، وہ انہیں دیکھ کر گوشت کھانے کو ہڑکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پھپھو ہر چیز کی مالک ہیں، کوئی لڑکی کچھ بھی مانگے اسے دے دیتی ہیں، مگر اپنے لیے گوشت بھی نہیں منگا سکتی۔ ایسے میں پھپھو نے اسے سمجھایا تھا۔ اب وہ اللہ کی رحمت کو سمجھ سکتی تھی، وہ تو معجزہ تھا۔ اللہ نے طوائفوں کے کوٹھے کو پھپھو، نانا اور اس کے لیے گھر بنا دیا تھا۔ جہاں حرام کے سوا کچھ نہیں تھا، وہاں اللہ نے ان کے لیے رزق حلال جاری فرما دیا تھا۔ پھپھو مزدوری کرتی تھی اور نانا وہ کرتے دکان والے کو دے کر آتے تھے۔ وہ تینوں کوٹھے پر رہ کر بھی اللہ کا عطا کیا ہوا رزق حلال پا لیتے تھے۔ اور اس پر آغا جی کے معاملے میں اللہ نے کیسا کرم فرمایا تھا، دل کے ذریعے اس کی رہنمائی کی۔ وہ تو جانتی تھی لیکن کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ وہ چھوٹی ہی تو تھی جب اسے آغا جی سے پہلی نظر میں محبت ہوئی، اور پھپھو نے آغا جی کی تصویر دیکھ کر انہیں پہچان لیا کہ وہ اوتار سنگھ ہیں۔ انہوں نے بتایا وہ ہندو ہیں تو اس نے کیسے یقین سے اس کی تردید کی۔ اس نے پورے یقین سے کہا وہ مسلمان ہیں۔ کون تھا جس نے اسے یہ بات بتائی؟ اللہ۔ اور کون تھا جو اس کے دل میں بیٹھ کر قدم قدم اس کی رہنمائی کرتا رہا؟ کون اسے بتاتا رہا کہ جب تک وہ سچی ہے، پاک ہے، اس کے دل کی ہر بات سچی ہوگی؟ کون تھا جس نے راستہ بتایا کہ پھپھو کی موت سے پہلے وہ آغا جی کے پاس پہنچ جائے، ورنہ خدا نخواستہ وہ بھی کوٹھے کی زینت بن جاتی؟ یہ سوچتے ہوئے اسے جھرجھری آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بڑبڑائی۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ پھپھو صرف اس کی خاطر اسے بچائے رکھنے کے لیے وہ ذلت بھری زندگی گزارتی رہیں، ورنہ وہ اتنی بہادر تھیں کہ مر جانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اور اب وہ محسوس کر سکتی تھی کہ پھپھو نے اپنے آخری لمحوں میں کتنا سکون پایا، کیونکہ اس کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ اور اب یہ صورتحال، یہ بھی تو معجزہ ہی تھا۔ وہ سوچتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آغا جی اسے کیسے مل سکتے ہیں، لیکن دل کہتا تھا ایک مقررہ وقت پر ایسا ہوگا۔ اس کے سامنے تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی، ایسا کوئی امکان نہیں تھا، اور اللہ نے آغا جی کے گھر میں اس کے لیے زندگی کتنی آسان کر دی۔ اسے دادی بھی مل گئیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے آپ ہی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ وہ آپ ہی کو ان کی اس بہن جیسی لگی جسے وہ کھو چکی تھی، تبھی تو وہ انہیں اتنی محبوب ہو گئی۔ ارجمن کم عمر تھی لیکن اللہ نے اسے بہت سمجھدار بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ در حقیقت آپ ہی کیسی ہیں۔ آغا جی کے معاملے میں تو وہ ایسی تھیں کہ ان کے سر کا ٹوٹا ہوا بال بھی کسی کو نہ دیں۔ وہ تو دادی اماں سے بھی رقابت محسوس کرتی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں اس کے لیے کیسا مہربان کر دیا کہ انہوں نے خود آغا جی سے ضد کی کہ وہ اسے پڑھائیں، اور وہ اسے آغا جی کے ساتھ بے فکری سے اکیلا چھوڑ دیتی تھیں، حالانکہ یہ ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ یہ الگ بات کہ آغا جی خود بہت نیک اور پاک نیت تھے۔ اللہ نے کیسے کیسے اس کی مدد کی، اسے مایوس بھی نہیں ہونے دیا، اس کی محبت کی معصومیت کو بھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ پھر اتنے برسوں کی دوری اگر کوئی پہلے سے بتا دیتا کہ 6.5 سال تک وہ آغا جی کو دیکھ بھی نہیں سکے گی تو شاید وہ صدمے سے مر ہی جاتی۔ اور اللہ نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔
وہ بھی کس شان کے ساتھ۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ہی جیسی عورت اس سے خوشامد کرے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آغا جی سے شادی کر لے۔ ارے یہ تو اس کا خواب تھا جو اسے امر محال لگتا تھا۔ بس وہ تو اللہ کے وعدے سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ آپ ہی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی اس کے وجود کی سچائی تھی کہ آپ ہی کو کھونے کا وہ تصور نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی زندگی کے لیے اور ان کی گود بھرنے کے لیے وہ خاص طور سے دعائیں کرتی، اور اب آپ ہی خود اس سے کہہ رہی تھی کہ اسے ان کی خاطر آغا جی سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ اسے اولاد کیسے دے گی۔ ماں بننے کا تصور تو اس وقت تنہائی میں بھی اس کے لیے ایسا تھا کہ اس نے سوچوں کی تمام کھڑکیاں بند کر کے حیا سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے اس پر کیا سوچنا، اس نے سوچا، سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تو جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کروں گی، آگے وہ جانے۔ اسے لگ رہا تھا اسے نیند ہی نہیں آئے گی۔ یہ خیال بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ وہ تہجد سے محروم رہ جائے گی۔ اس کا دل کٹنے لگا، مگر اگلے ہی سمے اس کے وجود میں جیسے سکون کا کوئی جھرنا گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں مندتی گئیں۔ اسے تو ایسا ہی لگا کہ وہ بامشکل 5 منٹ سوئی، شاید وہ بہت گہری اور پرسکون نیند تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا وہ اپنے معمول کے مطابق بیدار ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے تہجد سے محروم نہیں ہونے دیا۔ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، نور بانو نے کہا۔ الحمدللہ، بغیر مانگے ہی تمہیں اس سے زیادہ مل گیا، عبدالحق نے کہا۔ وہ ایسا کہنے والا نہیں تھا، لیکن سفر کی تھکان اور اس کے بعد سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، وہ اس وقت نیند سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بس سو جانا چاہتا تھا۔ مل گیا، لیکن محرومی تو پھر بھی ہے۔ محرومی؟ ہاں، اولاد تو نہیں ملی مجھے، کہہ کر دیکھو، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے لا دوں گا تمہیں، نیند سے مجبور عبدالحق نے جھنجھلا کر کہا۔ ویسے یہ محرومی صرف تمہاری نہیں، میری اور اماں کی بھی ہے، اور جو اللہ نہ دینا چاہے، میرا تو ایمان ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی، اور اللہ نہ دینا چاہے تو وہ کہیں سے مل بھی نہیں سکتی۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ کہیں سے بھی لا دیں گے؟ بھئی ایسے بچے بھی تو ہوتے ہیں جو ماں یا باپ یا دونوں سے محروم ہو گئے ہوتے ہیں۔ میں ایسا کوئی بچہ لے لوں گا، تم اسے پال لینا، تمہارا ارمان پورا ہو جائے گا اور اس بچے کی محرومی دور ہو جائے گی۔ مگر وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا، ہم اسے اپنا لیں گے تو وہ قانونی طور پر ہمارا بچہ ہی کہلائے گا، مگر ہمارا ہوگا تو نہیں نا۔ میرا مطلب ہے وہ آپ کا بچہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی نسل تو نہیں بڑھا سکے گا۔ عبدالحق کی سماعت میں ارجمند کی آواز گونجی۔ اب سب کچھ تو نہیں مل جاتا آدمی کو، اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی۔ کوشش کریں تو مل سکتا ہے، نور بانو نے کہا۔ کوشش تو بس ہیلا ہے، مرضی تو اللہ ہی کی چلتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خیال آیا یہ بات تو شفیق صاحب نے کہی تھی اور اسی زمن میں کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اولاد کے لیے ہیلا شادی ہے، یعنی اس کے لیے دوسری شادی۔ اور اسے یاد آیا انہوں نے اس کے لیے دوسری شادی کی پیشن گوئی بھی کی تھی، بلکہ ان کے حساب سے تو شاید کم و بیش یہ عرصہ بھی اس کی دوسری شادی ہی کا تھا۔ اس نے سر جھٹکا جیسے ذہن سے اس خیال کو جھٹک رہا ہو۔ تو ہیلے کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا نا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ کیسے؟ تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی، عبدالحق نے جھنجھلا کر کہا۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب مانگ بھی لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ عبدالحق کی آنکھوں سے نیند ہوا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ نے غلط نہیں سنا، نور بانو نے بے حد اطمینان سے کہا۔ میں آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ عبدالحق پھر سے لیٹ گیا۔ اس پر کل فرصت سے بات کریں گے؟ نہیں، آپ ابھی ہاں کریں، صبح تو مجھے اماں کو جواب دینا ہے۔ عبدالحق اس بار گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا تم نے اماں سے بھی بات کر لی؟ وہ تو سب سے بڑی ہیں، تو کیا انہیں نہ بتاتی؟ عبدالحق جانتا تھا اماں تو خود بھی یہی چاہیں گی، لیکن یہ نور بانو کو کیا ہو گیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کھچڑی پکا رہی ہو تم؟ آپ کو کیا؟ آپ تو بس ہاں کر دیجئے۔ میں نے کہا نا اس پر کل بات کریں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، صبح تو مجھے اماں کو خوشخبری سنانی ہے، ورنہ میری ناک کٹ جائے گی۔ کیسے ذرا؟ اماں کہہ رہی تھی آپ نہیں مانیں گے، جبکہ مجھے اپنی محبت پر بڑا مان ہے کہ آپ میری بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ میں نے مان لیا،
لیکن یہ کل صبح کا وقت کیا اوپر سے طے ہوا ہے؟ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ 3 دن بعد شادی ہونی ہے تو یوں وقت ضائع تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ اب عبدالحق کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ 3 دن میں شادی، رشتے بازار میں، دکانوں پر ٹنگے ہیں؟ نور بانو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے صاحب، میں کراچی میں اس پر سوچتی رہی ہوں اور وہاں سے فیصلہ کر کے یہاں آئی ہوں۔ سب کچھ سوچ رکھا ہے میں نے۔ سب کچھ سوچ کر فیصلہ کر چکی ہو تو اس کا مطلب ہے سب اختیارات تمہارے ہی پاس ہیں، عبدالحق نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری کیا حیثیت؟ میں تو آپ کے لیے ہی سوچتی رہی ہوں اور آپ الٹا خفا ہو رہے ہیں مجھ پر۔ ایسا تو اماں نے بھی کبھی نہیں کہا، نہ انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی، حالانکہ ان کا تو حق تھا، بس ایک میرا ہی تو حق نہیں ہے آپ پر۔ تم اماں سے اپنا موازنہ نہ کیا کرو، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ عبدالحق کے لہجے کی سختی نے نور بانو کو احساس دلایا کہ اب آخری چال چلنی پڑے گی۔ وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ نور بانو کا جسم دھیرے دھیرے ہل رہا ہے، پھر سسکیاں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ رو رہی تھی۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ اس کی کمزوری تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اسے ہلایا۔ اچھا اٹھ کر بات تو کرو مجھ سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے آپ کو نہیں ماننی میری بات نا تو رہنے دیں۔ میں نے کب کہا کہ نہیں مانوں گا؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بات کرنا کیا ضروری ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو، نور بانو نے بے رخی سے کہا۔ بے شک بتا تو دی، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ 3 دن میں شادی کیوں ضروری ہے۔ نور بانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 1 مہینے کی چھٹی ہے آپ کی، جلدی تو نہیں کرنی ہے نا؟ تو تمہیں سوجی کیا؟ ایک بات بتائیے، میں تو مر گئی تو آپ شادی کر لیں گے، میں جانتی ہوں نہیں کریں گے، اسی لیے یہ شادی مجھے ہی کرانی ہے۔ تم ایسی باتیں مت کرو، عبدالحق نے خفگی سے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ 3 دن میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو جائے گی، بس آپ ہاں کریں۔ لگتا ہے میرے لیے دوسری بیوی کا انتخاب تم کر چکی ہو۔ عبدالحق نے اسے غور سے دیکھا۔ جی ہاں، میں نے کہا نا، سب کچھ میں نے کراچی ہی میں سوچ لیا تھا۔ عبدالحق کو غصہ آنے لگا۔ سوچ لیا، فیصلہ کر لیا اور اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی، یہ کیسی حاکمیت ہے اس کے مزاج میں؟ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس سے محبت کتنا کرتی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے آگے سوچا بھی نہیں گیا تو میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا، تو اسے کتنی فکر ہے میری۔ اچھا تو کون ہے وہ بد نصیب جو تمہاری سوکن بننے والی ہے؟ سوکن کیوں، وہ تو میری بہن ہے، میرا ارمان پورا کرے گی، مجھے بیٹا دے گی جو میرے نصیب میں نہیں ہے۔ کون؟ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ ارے وہ میری ارجی۔ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر اس نے جھنجھلا کر کہا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ میرے سامنے کی بچی، میں کتنا بڑا ہوں اسے، یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ اپنے ارمانوں کی خاطر کسی کی زندگی تباہ کر دو؟ خود ارجمن نے، اس کی مرضی کے بغیر تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہارے لحاظ میں، مروت میں وہ چپ رہی ہوگی، میرا اس کا کیا جوڑ؟ جی نہیں، وہ ہنسی خوشی آمادہ ہے اس شادی پر، نور بانو نے کہا۔ بس اب آپ ہاں کر دیں، صبح میں اماں کو بتا دوں گی، پھر تیاری شروع۔ ایسا نہیں ہوگا، بے قاعدہ کام مجھے پسند نہیں، عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو میں اماں سے بات کروں گا، ان سے اجازت لوں گا، یہ تو میں پہلے کر چکی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ تم نے انہیں ارجمن کے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں، اس پر تو وہ اور خوش ہوئیں۔ بہرحال مجھے اسے اطمینان نہیں ہوگا۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، بہت لحاظ کرتی ہے تمہارا، میں خود ان سے پوچھوں گا اور ارجمن سے بھی۔ اس پر نور بانو ڈری کہ کہیں ارجمن بدل نہ جائے۔ آپ کو لحاظ نہیں آئے گا اس سے بات کرتے ہوئے؟ مجھ سے شادی کے لیے اس نے ہاں کی ہے تو لحاظ اور شرم کی کیا بات؟ یہ ہم دونوں کا حق ہے کہ بات کریں۔ آپ کو نہ صحیح اسے تو شرم آئے گی، تو پھر میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی میں ایک ہی چیز مانگی آپ سے، اس میں بھی یہی لو حجت۔ تمہاری بات مان تو لی، لیکن اماں اور ارجمن سے بات کیے بغیر میں جواب نہیں دوں گا، عبدالحق نے کہا اور لیٹ گیا۔ اب منظور ہو تو بتا دو، جو آپ کی مرضی، نور بانو نے بے دلی سے کہا۔ عبدالحق تو لمحوں میں سو گیا، لیکن نور بانو کی نیند اڑ گئی۔ کبھی کوئی چیز آسانی سے
اچھی طرح کیوں نہیں ملتی مجھے؟ اس نے سوچا اب کل تک بے یقینی رہے گی کہ بات بنتی بھی ہے یا نہیں۔ صبح صادق کے قریب اسے نیند آئی۔ حمیدہ سے بات کر کے عبدالحق حیران رہ گیا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ پوتے کی آرزو کی وجہ سے وہ اس کی دوسری شادی کی خواہاں ہیں، یہ بھی جانتا تھا کہ ارجمن سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، لیکن اس درجے کی پسندیدگی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اجازت مانگ رہا ہے پتر؟ ارے یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، حمیدہ نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، وہ تو بچی ہے ابھی۔ وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، اس کا تو ایک رشتہ بھی آ چکا ہے۔ یہ عبدالحق کے لیے انکشاف تھا، دراصل وہ بات بھول گیا تھا۔ کیسے لوگ تھے اماں؟ بہت اچھے لوگ، لڑکا بھی بہت اچھا تھا، مجھے تو پسند بھی آیا۔ تو پھر نکی نے مجھ سے خوشامد کی کہ میں انہیں منع کر دوں۔ انہوں نے ارجمن کو کہاں دیکھا؟ اس لڑکے کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ گھر والے بہت اچھے اور مہذب لوگ تھے۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں اماں، عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات آگے بڑھتی تو بتاتی نا، اب انکار کرنے کے لیے تجھ سے کیا مشورہ لیتی؟ کیا اچھا لڑکا تھا؟ اچھے لوگ تھے، بہت خوبصورت اور تمیز دار لڑکا۔ اس کی ماں اور بہن بھی بہت اچھی تھیں۔ وہ اتنے اچھے تھے پتر کہ اگر مجھے تیرے لیے نکی کی آرزو نہ ہوتی تو میں نکی کو سمجھاتی کہ ایسے لوگوں کو انکار کرنا اچھا نہیں۔ لیکن اماں، میرے لیے ارجمن کا تم نے سوچا بھی کیسے؟ کوئی جوڑ ہے میرا اور اس کا؟ عبدالحق نے احتجاج کیا۔ سوچتا تو آدمی چاند کے لیے بھی ہے، یہ کب سوچتا ہے کہ وہ نہیں ملے گا؟ اور سوچے تب بھی آرزو تو کرتا ہی رہتا ہے نا۔ اور جوڑ کی بھی تو نے اچھی کہی، مجھ سے پوچھ تو چاند سورج کی جوڑی ہے تیری اور نکی کی۔ ارے میں اتنا بڑا ہوں عمر میں اس سے۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا پتر، جوڑ دیکھا جاتا ہے، عادل طبیعت ملائی جاتی ہے۔ اللہ رکھے تو ابھی ادھر عمر بھی نہیں ہوا، جوان ہے۔ یہ الگ بات کہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑا بنا لیا ہے نا تو نے خود کو۔ لیکن اماں، ارجمن کا ہمارے سوا کوئی نہیں۔ لیکن وہ بھیڑ بکری تو نہیں کہ جس کھونٹے سے چاہو باندھ دو۔ میں سمجھتی ہوں پتر کہ نکی بھی خوش ہوگی اس رشتے سے۔ یعنی تم نے اس سے پوچھا بھی نہیں ابھی؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ نور بانو نے کہا وہ نکی سے خود بات کر لے گی۔ حمیدہ کا انداز مدافعانہ ہو گیا۔ یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے اماں۔ میں نور بانو کو جانتا ہوں اور ارجمن کو بھی۔ نور بانو کو اپنی بات منوانا آتا ہے اور ارجمن نور بانو کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی، خواہ وہ اسے ناپسند ہو۔ وہ نور بانو سے بہت محبت کرتی ہے۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو تیری ٹھیک لگتی ہے پتر، اور اماں ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن ارجمن یقیناً خود کو ہمارا زیر بار سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی احسان ہے اس پر، اس کے بدلے میں وہ اپنے وجود کی قربانی بھی دے سکتی ہے۔ اور اماں یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا، کم از کم اپنے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، پر مجھے یقین ہے کہ ارجمن اس رشتے سے خوش ہوگی، بلکہ شاید اس کی خوشی ہی اس رشتے میں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اماں؟ بہت کچھ ایسا ہے پتر جو تو نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں وہ سب کچھ تو تجھے بتا بھی نہیں سکتی، پر تو خود غور کر تو تجھے ایسا لگے گا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ میں سمجھا نہیں اماں، یہ معجزہ نہیں لگتا تجھے کہ نور بانو ضد کر کے تیری شادی کرائے؟ اور میں نے تو اس وقت دل میں سوچا تھا کہ تیری بیوی تو ایسی ہونی چاہیے جیسی نکی ہے۔ اس وقت تو نکی بہت چھوٹی تھی، پر جب کی بات ہے، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے سوچا نکی بہت چھوٹی ہے۔ تو پتہ ہے میرے دل نے کیا کہا؟ بولا لڑکیوں کو بڑے ہوتے دیر لگتی ہے کیا؟ اور پھر میرے دل سے یہ خیال کبھی نہیں نکلا۔ عبدالحق حیرت زدہ سا حمیدہ کی بات سن رہا تھا۔ پھر میں نے پوتے کی آرزو لے کر در در کی خاک چھانی۔ ایک بابا ملا، اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نور بانو کا خود کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، شاید کوئی کوتاہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں اپنی بہو کو لے کر آؤں، پر نور بانو نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر بابا نے کہا کہ اس کے بغیر تو اللہ اس کی دعا بھی نہیں سنے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا پتر کہ میں اس معاملے کو بھول جاؤں، نہ کچھ کہوں نہ کچھ کروں۔ میری بہو خود میرے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی اور اس سے کرائے گی جو مجھے پسند ہے۔ اب تو بتا پتر کہ 6-7 سال تو نور بانو کے ساتھ تو کراچی میں رہا، اور اب آیا تو نور بانو نے خود ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو پتر
یہ سب اللہ کی طرف سے ہے نا؟ مجھے یقین ہے کہ ارجمن بھی یہی چاہتی ہوگی۔ عبدالحق غور کرتا رہا، جانتا تھا عورتیں تو ہوتی ہی ضیق العقاد ہیں۔ بالآخر اس نے کہا، لیکن اماں، میں پوری طرح اطمینان کے بغیر یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ انجانے میں ارجمن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو میں تلافی بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو ٹھیک ہے پتر، تو اپنا اطمینان کر لے۔ تم ارجمن سے پوچھو نا پتر، میں اس سے نہیں پوچھوں گی۔ کیوں اماں؟ ایک تو یہ کہ میرا دل مطمئن ہے، پھر بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کچھ بھی نہ کروں، بہو جو کرنا چاہے اسے کرنے دوں، حمیدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی پتر، تیرا دل میری نکی سے بات کرنے پر مطمئن ہونے والا نہیں، تو خود پوچھ لے اس سے۔ عبدالحق خوش ہو گیا کہ اماں نے اسے ارجمن سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ سچ تھا کہ خود بات کیے بغیر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ۔ نور بانو ابھی سو رہی تھی، وہ ارجمن کو اسٹڈی میں لے گیا۔ بیٹھو ارجمن، تم سے بات ہوئی ہی نہیں۔ ارجمن سلیقے سے دوپٹہ سر پہ لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اب بات کرنے کا وقت آیا تو عبدالحق کو احساس ہوا کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کیسے بات کرے، کس طرح شروع کرے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں آغا جی؟ ارجمن نے اسے چونکا دیا۔ عبدالحق نے سوچا یہ اسے مہلت مل رہی ہے، اتنی دیر میں لاہ عمل طے کر لے گا۔ ہاں ارجی لے آؤ۔ اور واقعی جب تک ارجمن چائے لے کر آئی وہ سوچ چکا تھا۔ ارجمن نے اس کے سامنے چائے رکھی تو اس نے دھیرے سے شکریہ کہا۔ عبدالحق پہلے تو اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا رہا، پھر اس نے کہا، اماں بتا رہی تھیں تمہارا ایک رشتہ آیا تھا، اماں کو اچھا لگا لیکن تم نے انکار کر دیا۔ جی آغا جی، ارجمن نے سر جھکائے جھکائے کہا۔ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا وہ مجھ سے سینئر تھے، میرے ہم جماعت نہیں تھے۔ تم کالج میں اسے دیکھتی رہی تھی، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا، کوئی خرابی کوئی برائی تھی اس میں؟ جی نہیں، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں آغا جی۔ تو پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ جو آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ میں کیا جان سکتا ہوں تمہارے بارے میں؟ تقریباً 7 برس تم سے دور رہا ہوں۔ دور رہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے آغا جی؟ ارجمن نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ فرق تو پڑتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ تو جب میں گیا تو تم بچی تھیں، اب ماشاءاللہ عاقل و بالغ ہو۔ میں تو جو تھی اب بھی وہی ہوں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ بچی ہوں یا عاقل اور بالغ۔ رہی رشتے کی بات تو میں اچھے سے اچھے رشتے سے انکار کر دوں گی۔ وجہ، میں کسی بھی معاملے میں بددیانتی کی قائل نہیں، اور یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ لیکن میری نظر میں تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ شکر ہے آپ نے بددیانتی نہیں کہا، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا تو مجھے حق ہے، ارجمن نے اطمینان سے کہا۔ اب یہ نقطہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ زیادتی سمجھ رہے ہوں جسے میرے نزدیک اس میں میری بھلائی ہو۔ عبدالحق کو حیرت ہونے لگی۔ ارجمن پہلے بھی اپنی عمر سے بڑی تھی اور اب بھی، بلکہ تعلیم نے اسے اور نکھار دیا تھا۔ اسے باتیں کرنا آتی ہیں، اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کر سکتی ہے اور مدلل انداز میں اس کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ یقیناً تمہارا نقطہ نظر غلط بھی ہو سکتا ہے، جی یقیناً، لیکن اس سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ تمہیں تو ہو سکتا ہے۔ آپ مجھ سے وہ پوچھیں نا آغا جی، در حقیقت جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ عبدالحق کے لیے بلا واسطہ چیلنج تھا۔ اسے یہ احساس بھی ہوا کہ واقعی وہ وقت برباد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ارجمن، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے نور بانو کی احمقانہ بات کے جواب میں ہاں کر دی، یہ تمہاری اپنے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی؟ آپ کا خیال ہے میں نے آپ سب کے احسانوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ ہاں کی ہے؟ میرا یہی خیال ہے، یہ آپ کی زیادتی ہے میرے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں بچپن میں آدمی نادان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو شعور پیدا ہوتا ہے، پھر سمجھنے لگتا ہے ان نادانیوں کو۔ مجھے افسوس ہے آپ اسے نادانی سمجھ رہے ہیں۔ در حقیقت بچی تو میں کبھی تھی ہی نہیں آغا جی۔ میرے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ بہت سچا اور بے ساختہ تھا، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، جبکہ میں اس وقت اللہ کو جانتی اور سمجھتی بھی نہیں تھی۔ لیکن جب سے اب تک کے ہر لمحے میں وہ بات سچ ثابت رہی۔ گستاخی معاف آغا جی، لیکن بڑے لوگوں میں یہ خامی ہوتی ہے، بچوں کی جو بات انہیں اچھی نہیں لگے وہ اسے ان کی نادانی قرار دے کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کبھی بچے اپنی جگہ درست بھی ہو سکتے ہیں۔ عبدالحق خود کو اس کے سامنے
چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ تم نے میرے خیال کی اب بھی تردید نہیں کی؟ اس نے سنگین لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ سے ہمیشہ بچتی ہوں آغا جی، بس کبھی دوسروں کی خاطر سچ بولنے سے گریز کرنا پڑ جاتا ہے، مگر آپ سے میں پوری سچائی کے ساتھ بات کروں گی۔ آپ یہ اگر مجھ سے جان بھی مانگے تو میں انکار نہیں کرتی، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے نا؟ پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر عبدالحق کی آنکھوں میں دیکھا۔ عبدالحق نظریں چرانے لگا، تاہم اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور دوسری وجہ، میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں آغا جی، جو کچھ میں بچپن میں نہیں سمجھ سکی اب سمجھ گئی ہوں۔ میں نے جان لیا ہے آغا جی کہ اللہ نے کتنی غلیظ جگہ سے نکال کر مجھے آپ تک پہنچایا، وہ بھی آپ تک، اس نے زور دے کر کہا۔ عبدالحق ششندر رہ گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ارجمند کو کبھی یہ بات معلوم ہو سکے گی۔ اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ آخری عرصے میں جب پھپھو کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ با اختیار تھیں اور انہیں نانا کا سہارا بھی حاصل تھا، تو وہ بازار سے نکلیں کیوں نہیں؟ انہیں ڈر تھا کہ یہ داغ مٹنے والا نہیں، عمر بھر ان کا پیچھا کرے گا، انہیں کبھی عزت نہیں مل سکے گی اور میں بھی داغدار ہو جاؤں گی۔ وہ صرف میری ہی وجہ سے تو زندہ تھیں، اور دیکھ لیں مجھے آپ کو سونپنے کے بعد وہ 2 دن بھی نہ جی سکیں۔ ارجمند کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو بتاؤں آغا جی کہ کوٹھے پر جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے کبھی اپنے یا ہمارے لیے وہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ وہ اس کوٹھے پر بیٹھ کر کرتے سیتی اور کاٹتی، اور اس محنت مزدوری کے پیسے سے وہ ہمیں رزق حلال کھلاتی۔ عبدالحق کو یاد آیا کہ عارف نے بھی کرتوں کا تذکرہ کیا تھا جو نادرہ نے ان کے لیے کاڑھے تھے۔ اس کو اس معصوم اور کم عمر لڑکی پر پیار آنے لگا جس نے زبردستی کی آگہی سے خود کو دکھی کر لیا تھا۔ تو آغا جی، وہ اللہ کی رحمت تھی، اس کی طرف سے امداد تھی۔ میں نے بچپن سے اللہ کی تائید اور رحمت دیکھی ہے۔ میں یہاں ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن آغا جی اب پھپھو کا خوف مجھے منتقل ہو گیا ہے، میں کسی اجنبی گھر میں نہیں جا سکتی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ یہ بات تو گھر میں میرے سوا کسی کو معلوم نہیں، اردو ادب کا مطالعہ کرتی ہوں نا، ارجمند نے مدافعانہ انداز میں کہا، اور وہ ماحول تو مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن تمہاری بات اور ہے۔ تمہیں انشاءاللہ کبھی یہ طعنہ نہیں سننا پڑے گا، اس لیے اس خوف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جی، یہ تو ثانوی اور اضافی وجوہات ہیں۔ میں کہہ چکی ہوں کہ بنیادی اور اصل وجہ جو ہے میرے ہاں کرنے کی وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تو یہ تو بچپنا ہوا نا، جذباتی فیصلہ ہوا نا، آپ شاید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو کچھ سوچا، ایسا جو میری عمر کی بچی نہیں سوچ سکتی۔ اب میں جانتی ہوں وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی لمحے اللہ نے مجھے یقین عطا فرمایا کہ آپ مجھے ملیں گے اس کے مقرر کردہ وقت پر۔ یہ کہتے ہوئے ارجمند کے چہرے پر گلابی رنگ دوڑ گیا۔ اس کے بعد سے ہر لمحہ مجھے اللہ کی رہنمائی میسر رہی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اللہ میاں نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ یہی تو بچپنا ہے، اللہ بندوں سے بات نہیں کرتا۔ پھپھو نے بھی یہی کہا تھا۔ بعد میں نے جس سے بھی یہ بات کہی اس نے یہی کہا، دادی اماں نے بھی اور آپی نے بھی۔ تم نے انہیں بھی بتا دیا تھا؟ عبدالحق بری طرح گڑبڑا گیا۔ نہیں آغا جی، وہ بات تو میں نے پھپھو کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں کہی، اور پھپھو نے مجھے آپ کے پاس لانے سے پہلے سمجھا دیا تھا مجھے کبھی کسی سے بھی یہ بات نہیں کرنی۔ دادی اماں اور آپی کو کسی موقع پر میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ میاں مجھ سے بات کرتے ہیں، اس پر وہ دونوں ڈر گئیں۔ میں نے ان سے بحث نہیں کی۔ یہ تو بتاؤ اللہ میاں تم سے کیسے بات کرتے ہیں؟ عبدالحق اصل بات بھول کر متجسس ہو گیا۔ میرے دل میں بیٹھ کر، میرے دل سے، میری اپنی آواز میں، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ننھی لڑکی، یہ تو آدمی کے اندر کی آواز ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو تو خیال، شیطان کی طرف سے ہو تو وسوسہ، لیکن دونوں میں تمیز کرنا بہت مشکل اور تقریباً ناممکن ہے۔ نہیں آغا جی، یہ بہت آسان ہے۔ آدمی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، ان کے خلاف ورزی نہ کرے اور پاک صاف رہے، تو دل پاک صاف رہتا ہے، اس میں اللہ رہتا ہے اور آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے، اسی طرح دل میں بیٹھ کر۔ جی ہاں، یہ تو گمراہ کن بات ہے ارجمند، لیکن میں نے پھپھو پر ثابت کر دیا تھا۔ کیسے؟
अर्जुमन खो सी गई। मैंने आपको देखा तो आपकी तस्वीर बनाई, फिर वो तस्वीर फुप्पो को दिखाई तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, अवतार सिंह। उन्होंने मुझे बताया आप उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हिंदू हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, आप मुसलमान हैं। उन्होंने पूछा मुझे कैसे मालूम? तो मैंने उन्हें बताया ये बात मुझे अल्लाह मियाँ ने बताई है। फुप्पो ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब आप मिले तो मेरी बात सच्ची साबित हो गई। अब्दुल हक को अपने पूरे जिस्म पर चूंटियां रेंगती महसूस हो रही थीं। और मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया अल्लाह ने? उसने पूछा। वो इस बात को अच्छी तरह से जांचना चाहता था। जी हाँ, बताया था, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकती। अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुमने नूरबानो की बात मानकर गलत फैसला किया है तो सच है ये आगा जी कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। मैंने तो अल्लाह के फैसले पर सर झुकाया है, जबकि इसी में मेरी खुशी भी है, ये जानकर भी कि शायद खुशी तुम्हें ना मिले। मैं समझी नहीं आगा जी। तुम जानती हो मैं नूर बानो से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद मैं किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने कभी दूसरी शादी का सोचा नहीं। और मुझे औलाद होने या ना होने की भी परवाह नहीं। मैं जानती हूँ, और यकीन करें ये मेरा वादा है, मैं आपसे कभी कुछ भी तलब नहीं करूँगी। ये कहना बहुत आसान है, अमली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर सकोगी। अल्लाह से दुआ करती हूँ आगा जी, इंशाल्लाह मैं ऐसी ही रहूँगी। अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे शुक्र अदा करने वाला बनाया है। मैंने उसका बेपनाह फजल व करम देखा है और मुझे याद भी है। अल्लाह मुझे इससे महफूज रखे कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय शिकायत करूं। अब्दुल हक हैरत से इसे देखता रहा। पाकीज़ा चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत, लेकिन बातों में जहाँ दीदगी, लहजे में ऐसी पुख्तगी। एक बात कहूँ आपसे आगा जी, इसे गुस्ताखी ना समझिएगा। रूए ज़मीन पर आप मेरे लिए सबसे मोहतरम हैं। अर्जुमन के लहजे में अकीदत थी। कहो क्या बात है? आपके अंदाज में हिचकिचाहट है। आप ये नहीं चाहते? मुझे ऐसा लगा कि आप इनकार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इसीलिए चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं। मैं तो तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। जब आप मुझे समझते जानते ही नहीं तो मेरा भला कैसे जान सकते हैं? मेरी बात माने, आप इनकार कर दें, बाखुदा मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अर्जुमन, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। तुम्हें इस हैसियत से कबूल ना कर सका तो तुम्हारे लिए दुख का सबब बनूंगा, और ये मुझे गवारा नहीं। मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसे क्या जवाब दूंगा? बस इतनी सी बात। अर्जुमन ने बेखुद होकर कहा। मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहती हूँ कि आपके साथ रहते हुए आपकी किसी बात पर कभी दुख नहीं करूँगी इंशाअल्लाह। और खुदा न खासा दुख हुआ तो मैं अभी से आपको अल्लाह के सामने इससे बरी करार देती हूँ। तुम नहीं जानती तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो। आप नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितनी छोटी बात है। अर्जुमन ने बेसाख्ता कहा। मैंने समझ लिया है कि मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है, लेने का नहीं। मैं इतना मोहतरम हूँ तुम्हारे लिए तो तुम मेरा कोई हुक्म कैसे टाल सकती हो? मैंने कब कहा ऐसा? तो फिर मुझे बताओ, तुम्हें अल्लाह मियाँ ने मेरे बारे में और क्या बताया था? मुझे वो कहना आपके सामने अच्छा नहीं लगेगा। आप इसरार ना करें। मैं तो तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। पहली बार आपको देखने के बाद आप मुझे शहजादे लगे, मेरे शहजादे। अर्जुमन जैसे कहीं बहुत दूर चली गई। मैं हर वक्त आपकी तस्वीरें बनाती रहती थी और हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि आप मुझे मिल जाएं। फिर एक दिन मैंने अल्लाह मियाँ से शिकायत की कि मैं आपसे हर वक्त दुआ करती रहती हूँ और आप मुझे जवाब नहीं देते। तो उस दिन अल्लाह मियाँ ने पहली बार मुझे जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे दिल में रहते हैं और वहीं से मुझे जवाब भी देते हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं सच्ची और पाक साफ रहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, उनका कहना मानती रहूँगी तो वो मेरे दिल में रहेंगे, और बदल गई तो मेरे दिल से चले जाएंगे। फिर मैंने एक दिन अल्लाह मियाँ से कहा कि आप मेरे शहजादे को मुसलमान कर दें, मैं हिंदू से शादी नहीं कर सकती। इस पर अल्लाह ने कहा ऐसा कभी सोचना भी नहीं, वो मुसलमान है, बल्कि बहुत अच्छा मुसलमान है। ये कहा अल्लाह ने मेरे लिए। अब्दुल हक खुश हो गया। जी आगा जी, लेकिन असल बात तो तुमने अभी नहीं बताई, वो भी बताओ मुझे। आप बहुत चालाक हैं आगा जी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा, मगर मेरा हुक्म है। अच्छा बताती हूँ, अर्जुमन ने बेबसी से कहा, मगर पहले पस मंज़र बताना पड़ेगा। तो बताओ।
پھپھو نے میری کاپی دیکھی تو اس میں ہر صفحے پر آپ کی تصویر تھی۔ وہ جانتی تھی میں کیا سوچتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ تم سے بہت بڑے ہیں، ان سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے یہی بات اللہ میاں سے کہی تو وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اللہ میاں نے کیا جواب دیا بتاؤ؟ عبدالحق نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اللہ میاں نے کہا وہ تم سے شادی کے بعد بڑے ہوں گے، تم انہیں بڑا بناؤ گی۔ ارجمن نے بے ساختہ کہا۔ پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ آپ مجھ سے کیسی باتیں کروا رہے ہیں آغا جی؟ اس کے لہجے میں حیا میں لپٹی ہوئی شکایت تھی۔ لیکن عبدالحق تو سن ہو کر رہ گیا۔ اسے شفیق صاحب یاد آ رہے تھے، گمراہی کے عرصے کے پنڈت روپ سہائے، جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد اس کی جنم پتری بنائی، جس سے کراچی میں وہ ملا۔ انہوں نے اسے کہا کہ اس کی دو شادیاں ہیں۔ اس کی آواز اب بھی وہ سن سکتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جس بیوی کی وجہ سے آپ دوسری شادی سے بچتے ہیں وہ عجب نہیں کہ اسی کی وجہ سے آپ کو دوسری شادی کرنا پڑے، اور یہی ہو رہا تھا۔ نور بانو نے ارجمند کو منتخب کیا تھا اور با اصرار اس کی شادی کرا رہی تھی، اور شفیق صاحب نے کہا تھا دوسری بیوی آپ کی پہلی بیوی کا الٹ ہوگی، مزاج اور فطرت کے اعتبار سے بھی، قسمت کے اعتبار سے بھی۔ اور وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا پہلی بیوی سے آپ کو عشق ہے لیکن دوسری بیوی کو آپ بس قبول کریں گے، یہ قسمت کے لحاظ سے الٹ ہونے کی بات تھی۔ پھر انہوں نے اور وضاحت کی تھی، انہوں نے کہا پہلی بیوی سے آپ کو عشق ہے، دوسری بیوی آپ سے عشق کرے گی۔ پہلی بیوی کا مزاج قابضانہ ہے، جبکہ دوسری آپ کے قید میں رہنا پسند کرے گی۔ پہلی بیوی چاہے گی کہ آپ اسے خوش رکھیں، جبکہ دوسری بس آپ کو خوش رکھنا چاہے گی، وہ آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ پہلی بیوی لینے والی ہے، دوسری صرف دینے والی ہوگی۔ اور ابھی ذرا پہلے ارجمن نے خود یہ بات کہی تھی، اس نے جان لیا ہے کہ محبت دینے کا نام ہے، لینے کا نہیں۔ اور شفیق صاحب نے کہا تھا پہلی بیوی مطالبے کرنے والی ہے تو دوسری آپ سے کبھی بھی کچھ بھی طلب نہیں کرے گی، حتیٰ کہ محبت بھی نہیں۔ پہلی بیوی سے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تو دوسری آپ کو سب کچھ دے گی، اس سے آپ کو 2 بیٹے ملیں گے۔ دوسری بیوی بہت مبارک، بہت صابر ہوگی، آپ ہی کی طرح۔ آثار بتاتے تھے کہ ارجمن ایسی ہی ہے، وہ تو اس سے محبت بھی نہیں مانگ رہی، وہ تو اللہ کو گواہ بنا کر مستقبل میں اس سے سرزد ہونے والی ہر کوتاہی، ہر زیادتی کو ابھی سے معاف کر رہی ہے۔ اور شفیق صاحب نے کچھ کہا تھا پہلی بیوی کی وجہ سے آپ نے جو کچھ گنوایا ہے، دوسری آپ کو وہ سب کچھ واپس لا دے گی۔ ایسا کیا ہے جو نور بانو کی وجہ سے میں نے گنوا دیا؟ وہ ذہن پر زور دیتا رہا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ذہن میں ارجمن کی آخری بات کو تازہ کیا۔ اس نے کہا اللہ میں نے کہا وہ تم سے شادی کے بعد بڑے ہوں گے، تم انہیں بڑا بناؤ گی۔ دونوں باتوں کا آپس میں اگر کوئی تعلق تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ نور بانو سے شادی کر کے وہ کچھ چھوٹا ہو گیا، گھٹ گیا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ اس پر سوچا جا سکتا تھا۔ ارجمن نے دیکھا کہ وہ سوچوں میں گم ہے، اس سے سوچا بات مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔ عبدالحق ایسا گم تھا اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ دروازے پر پہنچ کر ارجمن رکی۔ آپ کو یاد ہے آغا جی؟ اس نے عبدالحق کو پکارا۔ عبدالحق چونکا اور اس نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب پہلی بار آپ مجھے یہاں لا رہے تھے، جب پھپھو مجھے آپ کے پاس لائی تھی تو پھپھو سے جدا ہونے کے بعد میں رونے لگی تھی، تب آپ نے کہا تھا مجھ سے کیا؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں مجھے یاد نہیں۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، انہیں روکنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا کہا تھا میں نے؟ ارجمن نے جیسے اس کی بات سنی نہیں۔ اور میں نے کہا تھا کچھ بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں کچھ بھی، بس تم رونا کبھی نہیں۔